السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم 37 ہجری کی گفتگو کر رہے تھے اور اصل میں کل سے میرا سفر ہے، تو اب اگر ہم کوئی بات نئی شروع کریں گے تو ترتیب نہیں ہو پائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سب سے پہلے آئے تو صحابہ کو 2 چیزوں کو حکم دیا۔ کتنی چیزوں کا؟ 2 چیزوں کا۔ ایک تو کہا کہ آپس میں سلام کرو، سلام کو عام کرو، اور ایک فرمایا کہ کھانے کھلاؤ، آپس میں پارٹی کرو۔ تو اس میں سے آج ہم ایک چیز پر گفتگو کریں گے کہ کھانا کھانے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے، کیونکہ یہ بھی اس تقریر کا ایک مقصد ہے نا کہ حضور کی زندگی کے وہ پہلو بھی جو ہمارے سامنے آنا چاہیے ان کا بھی ذکر ہم کریں۔ ایک بات بطور پالیسی کے بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں آپ کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، جیسے کھانا ہے، سونا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، ان سب میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ اس کو آپ پالیسی سمجھیے۔ کبھی کبھی ان ذاتی باتوں میں اللہ کے رسول ایک حکم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حکم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے حکم کر دیا ہے تو ہم کو ہر حال میں فالو کرنا ہی کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کبھی کبھی ذاتی معاملے میں آپ نے منع کر دیا ہے، جیسے آپ نے منع کر دیا کھانے کے بارے میں کہ کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ہے یہ حضور کا ذاتی معاملہ، لیکن کیا کر دیا گیا ہے؟ منع کر دیا گیا ہے۔ تو اگر حکم کر دیا ہے تو کرنا ہی کرنا ہے، منع کر دیا ہے تو رکنا ہی رکنا ہے۔ تمام ذاتی معاملات، کپڑا ہے، پہننا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، جس چیز کا تعلق محمد بن عبداللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ چیزوں کا تعلق محمد رسول اللہ سے ہے۔ جیسے نماز ہے، اس میں چاہے حکم کیا ہو، چاہے منع کیا ہو، چاہے کیا ہو، سب کو آپ کو بے نہیں کرنا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اگر حکم کر دیا تو کرنا ہے، منع کر دیا تو رکنا ہے۔ خود کیا ہے کہا نہیں ہے، خود کیا ہے کہا نہیں ہے۔ اگر خود کیا ہے اور کہا نہیں ہے، آپ اس پر عمل کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اگر اس کا انکار لفظ سے کریں گے تو گناہ ملے گا۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، ہے حضور کا یہ ذاتی معاملہ، آپ نے کہا چھوڑو جی میں نہیں پیتا، اب گنہگار ہو جائیں گے، اور گنہگار کبھی کبھی اتنا خطرناک ہو جائیں گے کہ ایمان کے دائرے سے بھی نکل سکتے۔ نہیں سمجھے بات؟ جو تیسری چیز کیا، میں پہلی چیز کیا بتائی؟ ایک چیز کا آپ نے اپنے ذاتی معاملے میں حکم کر دیا، اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک چیز سے منع کر دیا، اس سے رکنا ہی رکنا ہے۔ ایک چیز کو آپ نے خود کیا ہے، کہا نہیں ہے، اگر آپ اس کو انسلٹ کے طور پر انکار کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے اور کفر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، عشق رسول کا ثواب ملے گا، اور آپ کے اندر روحانیت پیدا ہوگی۔ کیا ہوگی؟ روحانیت پیدا ہوگی۔ اچھا، چوتھی چیز یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں حضور خاموش ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کرسی میز پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، اللہ کے رسول نے کھایا بھی نہیں۔ اب کوئی آدمی کھائے گا تو جائز ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جائز۔ یہ 4 چیزیں
حضور کے تمام ذاتی معاملے میں آپ کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، یہ بطور پالیسی ہے. بات میری سمجھ گئے؟ تو اس میں ہم جو اب گفتگو کھانے کے بارے میں کریں گے، ان چاروں باتوں کو آپ کو نوٹ کرتے رہنا ہے کہ کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو لازم پکڑنا ہے، کس چیز سے منع کیا جا رہا ہے لازم رکنا ہے، کیا کیا ہے اگر کریں گے ثواب ملے گا، خاموش ہیں کریں گے گناہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم شروع سے شروع کرتے ہیں اور اپنا آپ یہ بھی دیکھتے رہیں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں، اس میں حضور کے مزاج کے خلاف ہم کہاں کھانے میں گڑبڑی کر رہے ہیں، اس کو آپ کو نوٹ کرتے رہنا ہے اور اس پر سدھار کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ کے بیٹھنے کا دو انداز ہوتا تھا. حکم نہیں کر رہے ہیں، آپ نے کیا ہے، غور سے دیکھیے گا بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقے سے بیٹھتے تھے. ایک تو ایسا بیٹھتے تھے کہ دونوں پیروں کے بل بیٹھ جاتے تھے، جس کو آپ اکڑو کہتے ہیں، ایسے بیٹھتے تھے. یہ جتنے ہم لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا ہے اسی وجہ سے نکلا کہ ہم اکڑو کھانا نہیں کھاتے. اگر آدمی اکڑو کھانا کھائے گا تو کبھی پیٹ نہیں نکل سکتا ہے اور کھانا زیادہ نہیں کھائے گا. تو ایک طریقہ آپ کا یہ تھا بیٹھنے کا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ بایاں پیر بچھا لیتے تھے اور داہنا پیر کھڑا رکھتے تھے. بائیں پیر کا جو تلوا ہے یہ داہنے پیر سے چھوا رہتا تھا. اس طریقے سے گویا ایک پیر بچھا ہوا ایک پیر کھڑا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو طریقے سے کھانے کی عادت نقل ہے. اس کو عمل کریں گے ثواب ملے گا، ثواب کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے؟ اب اس میں منع کیا ہے؟ جو منع ہے اس سے تو ہر حال میں گناہ ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ٹیکا لگا کر کے نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے. مثال کے طور پر کھانا کھا رہے ہیں، ایسے لقمہ لے رہے ہیں اور ایسے ٹیکا لگائے ہوئے ہیں، چاہے دیوار پر لگائے ہوئے ہیں یا کسی چیز پر ٹیکا یا آدھا لیٹے ہوئے ہیں پانی پی رہے ہیں، اسکت میں پانی اٹھایا، منہ لیٹے لیٹے پانی جو ہے گٹ 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 پی رہے ہیں، یہ منع ہے. اگر آپ کے علم میں آ گیا، آج اب تک نہیں آیا تھا گنہگار نہیں، آج آ گیا اب گنہگار ہو جائیں گے. بات سمجھے میری؟ جب تک نہیں کر رہے، نہیں معلوم تھا، معاف کریں. اب معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے ٹیکا لگا کر کھانے سے منع فرمایا ہے، اب آپ کریں گے گنہگار ہو جائیں گے. جو طریقہ بتایا گیا اس طریقے سے کریں گے ثواب ملے گا. اس کے علاوہ جس طریقے سے بھی بیٹھ کر کھائیں گے گناہ نہیں ہوگا. اچھا، ایک بات بہت ترتیب سے لے چل رہا ہوں آپ کو. بیٹھتے ہی ہم سب سے پہلے کام کیا کرتے ہیں؟ ہم ہاتھ دھلتے ہیں. اس علاقے میں خاص کر یہ نارتھ، اس میں دسترخوان بچھا دیا اور دسترخوان پہ استوا لا کے رکھ دیا، پانی دھلتے ہیں. ایک دم آداب کے خلاف ہے. اگر آپ کو ہاتھ دھلنا ہے استوا میں ہی دھلنا ہے تو استوا کو دسترخوان سے نیچے رکھیں، وہاں پر ہاتھ دھلیں. بہتر شکل یہ ہے کہ ہاتھ الگ دھل کر آوے، کھانا الگ کھائیں. جہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں وہیں پر ہاتھ دھلیں، یہ ایک دم ادب کے خلاف. اس کے اگر کہیں کھانا لگ گیا ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کھانا لگایا جا چکا ہے اور ہم اسی پر استوا رکھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ دھل رہے ہیں. اب یقینی بات ہے آپ کے ہاتھ دھلنے کے بعد چھینٹے کدھر پھیلنے کے چانسز ہیں کھانے پہ، لہذا یہ ادب کے خلاف ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ الگ ہاتھ دھلے، اور اگر استوا میں دھلنا ہے تو دسترخوان سے کیا کر دیں؟ ہٹا کر کے ہاتھ دھلنے کی کوشش کریں. ہاتھ دھلنے کے بعد اللہ کے رسول پوچھتے نہیں تھے، کیونکہ اصل مقصد ہاتھ کی گندگی کو ختم کر دینا ہے. جو کپڑا ہے وہ خود ہائیجینک نہیں ہے. آپ نے پوچھنے کے بعد پھر کپڑے کو ٹچ کر لیا، پھر وہی بات ہو گیا، پھر جا کر ہاتھ دھلو. اس لیے اللہ کے رسول کھانا کھانے کے سے پہلے جب ہاتھ دھلتے تھے تو آپ جو ہے وہ ہاتھ پوچھتے نہیں تھے. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے ہاتھ دھل لیتے ہیں. ہاتھ دونوں دھلنا چاہیے، پہلے ہلکے پانی سے دھلیں لیکن دونوں ہاتھ دھلنا چاہیے. اچھا، اب ہاتھ دھلنے کے بعد دسترخوان لگایا جائے گا. بعض لوگ کرتے ہیں کہ دسترخوان لگا دیتے ہیں تب آدمی کو بلاتے ہیں، کبھی کبھی آدمی کو بلا دیتے ہیں پھر دسترخوان لگاتے ہیں. اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ آدمی کو پہلے بٹھال دیں پھر کھانا لگائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟
اگر آپ نے پہلے کھانا لگایا تو کھانا ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہم نے کھانے کا انتظار نہیں کیا. لہذا بہتر شکل یہ ہے کہ آپ کیا کریں، پہلے بیٹھ جائیں پھر کیا بولیں اب آپ کھانا لگائیں. یہ سب سے اچھی شکل ہے. دونوں میں منطق کیا ہے، ہم انتظار کریں کھانے کا، یہ رب کی جانب سے رزق ہے، یہ زیادہ افضل ہے بنسبت کہ کھانا میرا انتظار کرے، کھانا لگا ہوا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر ایسا کرتے تھے، خاص کر اگر کبھی گرم کھانا آ جاتا تھا، آپ بیٹھ جاتے تھے، دسترخوان پہ کھانا آ جاتا تھا، تھوڑا دیر اس کو کیا کرتے تھے، ٹھنڈا ہونے دیتے تھے. ہم ابھی آگے اس پر بات کریں گے، ہم ایک ترتیب سے چل رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید کوئی روایت ایسی ہو کہ آپ نے بغیر دسترخوان کے کھایا ہو. دسترخوان بچھا کر کے کھانا کھاتے تھے، اور آپ کے زمانے میں عموماً دسترخوان جو ہے وہ چمڑے کا ہوا کرتا تھا. کس کا ہوتا تھا؟ چمڑے کا ہوا کرتا تھا. کھانا کھانے کے بعد اس کو پوچھ دیا جاتا تھا، پھر وہی دسترخوان استعمال ہو جاتا تھا. اب زیادہ تر کیا ہے، دسترخوان ہی استعمال کرنے کی عادت نہیں ہے، اور دسترخوان اگر استعمال کر رہے ہیں تو نیوز پیپر بچھا لیا، اس کے بعد اٹھا کر پھینک دیا. حالانکہ اس دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نیوز پیپر پر بچھا کر کے کھانا یہ علم کے توہین ہے. ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے. یہ علم کی توہین ہے. کوئی بھی زبان کا پیپر ہو، اردو ہوا تو ہم احتیاط کرتے، کنڑا انگلش ہوا بچھا لیتے، ایسا نہیں. علم علم ہے، اور علم کی نسبت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی جانب سے. لہذا ہر علم کی ہم کو قدر کرنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد اب کھانا جب شروع کریں گے، اللہ کے رسول کے زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک پلیٹ میں 4-5 آدمی بیٹھ گئے. ہوتا کیا تھا چکر، کھانا ایک ہی ہوتا تھا. آج ہمارے پاس کیا ہے، دال بھی ہے، سبزی بھی ہے، سالن بھی ہے، کچومر بھی ہے، دہی بھی ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر ایک سالن آ گیا، روٹی اگر کھانے ہوا تو عموماً ایک سالن ہوتا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے منع یہ نہیں کیا کہ 2 سالن نہیں کھاؤ. ایک سالن عموماً ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سب لوگ روٹی سے سالن کھا لیا کرتے تھے. کبھی کبھی چاول ہوتا تھا، چاول بھی آپ نے کھایا ہے. کبھی کبھی چاول ہوتا تھا تو آپ نے اپنے آگے سے آدمی کھاتا تھا. اچھا، اب اس وقت ہمارے پاس یہ سسٹم بہت کم ہے. ہم خواب میں نکال کے رکھ دیتے ہیں کھانا، اس کے بعد ہر آدمی نکالتا ہے اس میں سے. اس میں سے نکالنے کی ترکیب اللہ کے رسول فرمایا کہ چوٹی سے کھانا نہیں نکالو، اوپر سے کھانا نہیں. آپ نے فرمایا اسی میں تو برکت ہے. لہذا آدمی کیا کرے، سائڈ سے کھانا نکالے. اگر آپ اس سائڈ سے بیٹھے ہیں تو اس سائڈ سے نکالے، ہم اس سائڈ سے بیٹھے تو اس سائڈ سے نکالے. دوسری شکل یہ ہے کہ ایک آدمی نکالے اور اس کے خواب کو گھماتے رہے. چاروں طرف سے کرنے کے بجائے ایک ہی طرف سے نکلتا جائے، وہ کیا ہے، خواب گھومتا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اس طریقے سے نکالتے تھے. اگر چاول ہوتا تھا، کھانے سے پہلے آپ بسم اللہ کرتے تھے. کبھی اگر بسم اللہ بھول جاتے تھے تو بسم اللہ واللہ اولہ وآخرہ کہتے تھے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ بسم اللہ زور سے کہے تو بہتر ہے. کوئی ایک آدمی، ہمارے یہاں یو پی میں اب تو نہیں، پہلے رسم تھا کہ جب بارات وغیرہ آتی تھی تو ایک آدمی کہتا تھا کہ بھائی بسم اللہ کرو، یعنی کھانا شروع کرو. اس سے کیا ہوتا تھا کہ ہر آدمی کو یاد آ جاتا تھا کہ بسم اللہ کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ سے کھانا کھاتے تھے. اور اگر کبھی کوئی بسم اللہ کے بغیر کھانا، جیسے ایک مرتبہ آپ کھانا بیٹھے، ایک بچہ آ گیا اور اس نے کھٹ سے کھانے مار ڈالا، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا پہلے بسم اللہ کرو پھر کھانا کھاؤ. ایسے ایک بدو آیا، کھانا کھا رہے تھے، وہ آ گیا، کھانے میں شروع ہوا، آپ نے اسے کہا نہیں پہلے بسم اللہ کرو. پھر آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ جب آپ بسم اللہ کر لیتے ہیں تو شیطان کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب بسم اللہ نہیں کرتے ہیں تو کیا ہے. بچے دیکھیں کبھی کبھی بہت کھاتے ہیں، آپ ان کی عادت ڈالیں کہ بسم اللہ کر کے. عادت کب ڈالیں گے؟ جب ہم خود بسم اللہ کر رہے ہیں. ہم تبھی ڈال سکتے ہیں نا خوب بسم اللہ. اگر آپ ان کو بسم اللہ کی عادت ڈلائیں گے، ان کی خوراک کم ہو جائے گی، نہیں کھائیں گے، کیونکہ شیطان بھی ساتھ میں کھاتا رہتا ہے، لہٰذا وہ زیادہ کھاتے ہیں. ہم بھی اگر بسم اللہ کے بغیر کھاتے ہیں تو زیادہ کھاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کافر ساتھ آپ میں کھاتا ہے. ایک بندہ قیدی تھا، کافر تھا. حضور نے اس کے پہلے آپ کو بتایا کہ کافر کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ قیدی کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا.
تو اس को दूध दिया साहबी ने, एक बकरी का दूध निकाल के दे दिया, पी गया. पूछा भाई और कुछ? कहा यार भूख लगी है. दूसरी बकरी का निकाला दूध, पी दिया. कहा भाई हो गया. ऐसे वो 7 बकरी का दूध पी गया. उसके बाद कुछ दिन के बाद वही मान ले आए वही मदीने में. अब उनको एक बकरी का दूध दिया गया तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भर गया. उस वक्त अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि काफिर साथ में. वैसे भी आप देखें, कभी भी किसी गैर मुस्लिम के साथ बैठ करके आप देखें कैसे खाता है, आप हैरत करेंगे. और वो तो गोश्त का मतलब होता है कि गोश्त ही खाना है. हम लोग तो गोश्त को बतौर सालन खाते हैं, वो गोश्त को बतौर रोटी और चावल खाते हैं. और फिर उसमें कोई लिमिट नहीं है. अगर आप 4 हिंदुओं को दावत दे दिए तो 1.5 किलो गोश्त कोई हैसियत नहीं रखता है. ऐसे 1.5 किलो गोश्त आप 15 आदमी अपने घर में खा लेंगे बैठकर. समझे नहीं? जिनको तजुर्बा है वो अच्छी तरह इस बात को जानते हैं. बहरहाल बिस्मिल्लाह करके खाना चाहिए, उसकी वजह से शैतान का हिस्सा उसमें खत्म हो जाता है. अच्छा, बिस्मिल्लाह कहने के बाद अब जब खाना शुरू करेंगे तो अलग अलग रवायतें आती हैं. हम लोगों की घर के आयत तो नहीं है, लेकिन बाद रवायतों में ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहला लुक़मा उठाते थे तो अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करते थे, या वासिअल मग़फ़िरह कहते थे. लेकिन इस पर पाबंदी नहीं की है. कभी कभी कहा है, कभी कभी नहीं किया है. जब खाना शुरू करते खाना तो अमूमन 3 उंगली से खाते थे. कितनी उंगली से? 3 उंगली से. क्योंकि ज्यादातर जैसे 90% तो खाया गई है रोटी. क्या खाई गई? रोटी. रोटी को, अच्छा ये जो हम लोग करते हैं साउथ वाले, रोटी को सालन की प्लेट पे डाल लेते हैं. अब वो सालन के साथ रोटी क्या होती है, उसी में लिपट जाती है, उसी में तोड़ तोड़ के खा रहे. ये इस्लामी तरीका नहीं है, ये इलाकाई कल्चर. रोटी अलग होनी चाहिए, सालन अलग होना चाहिए. सालन की प्लेट में आपको निकालेंगे भी रोटी ना तो निकाल करके आपकी प्लेट पे डाल देंगे. अब वो प्लेट में सालन पड़ा हुआ ऑलरेडी, अगर वो सालन पूरी प्लेट में है तो रोटी क्या होनी है, सालन में हर हाल में लपेट जानी है. अब जो लपेट जानी है तो आपकी 5 उंगली हर हाल में उसमें क्या होना है, लगना ही लगना है. 5 उंगली में खाना लगेगा. ज्यादा वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी को 3 उंगली से तोड़ते थे. कि 3 उंगली से तोड़ते थे. तोड़ने के बाद सालन में डुबोते थे और फिर उसके बाद खाते थे. अगर आपको रोटी और सालन मिक्स करके खाना है चावल के तरीके से, तो फिर उसका तरीका है कि सालन में रोटी डाल दें, जिसको सनी दर्बी कहते हैं. सालन में रोटी डाल दें, वो रोटी पान सालन को जज्ब कर ले, अब उसके बाद आप खाएं. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी ऐसा मामला होता था सरीद वगैरह खाने का, तब फिर क्या करते थे, इन 2 उंगलियों से निकाल करके खाते थे. चमचे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया हो, ऐसी हदीस हमारे पास मौजूद नहीं है. आप ये नहीं सोचे कि चमचा मौजूद नहीं था, चमचा मौजूद था. जब बड़ा चमचा मौजूद था तो छोटे भी चमचे मौजूद रहे होंगे. तो चलाने वाला चमचा था तो छोटा भी था. लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमूमन जो है ना, और अगर कोई चीज बहुत पतली होती थी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, उसको पी लेते थे, जैसे शीर खोरमा टाइप. इस पर सब पर बात आ रही धीरे धीरे. अच्छा, खाना शुरू किस चीज से करते थे? बाद लोग ये समझते हैं कि खाने में, जैसे महाराष्ट्र के बाद इलाकों में है कि पहले नमक खाएंगे फिर खाना खाएंगे. ऐसी कोई रवायत हमारे पास मौजूद नहीं. ऐसी कोई रवायत. बाद लोगों ने लिखा है कि मीठे से खाना शुरू करना चाहिए. हदीस मुस्तनद मौजूद नहीं है. ये आपके इलाके में जो मीठे पहले रख देते हैं वो उसी ज़ईफ हदीस पर अमल है बाद लोगों का कि मीठे से खाना शुरू करते हैं फिर खाना खाते हैं. लेकिन अब सही हदीस ऐसी कोई नहीं मालूम होती. जो ज्यादा हदीसें मालूम होती वो ये कि खाना के बाद आप क्या करते थे, मीठा खाते थे. इस पर हदीस जो है वो ज्यादा है. खाने से पहली वाले मैंने बहुत तलाश की, लेकिन कोई सही हदीस हमको मिल नहीं सकती. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 उंगली से खाते थे, ये पहले से तय करना है कि खाना किस लिए खाना, ये बात बताना भूल गया. जैसे नमाज पढ़ते हैं ना, किसके लिए नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह के लिए. खाना खाना भी इबादत है. खाना खा क्यों रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है. क्यों खा रहे हैं? अच्छा लग रहा है, तो भूख लगी, सारी वजह हो सकती है. 2 वजह हमेशा नियत करें. खाना खाएं ताकि अल्लाह की इबादत कर सकें. खाना खाएं ताकि अल्लाह की इबादत कर सकें. दूसरा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सेहतमंद मुसलमान ज़ईफ मुसलमान से अफजल है.
ایک آدمی کھانا نہ کھا کر کے اپنے آپ کو ایک دم کمزور کرتا چلا جا رہا ہے، یہ مسلمان زیادہ پسندیدہ اللہ کے رسول کو نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان صحت مند اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت نہ کھانا۔ ایک آدمی بیچارہ کمزور ہے، بیماری کو ایک الگ مسئلہ ہے، ایک آدمی کھانا نہ کھا کر کے اپنے کو کیا کر لیا ہے، کمزور کر لیا ہے، یہ پسندیدہ شخص نہیں ہے۔ تو یہ دو نیت سے کھانا چاہیے، ایک یہ تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے، اور دوسرے یہ کہ اچھا مومن، صحت مند مومن پروردگار عالم کو بنسبت ضعیف مومن کے زیادہ پسندیدہ ہے۔ بعض لوگ دیکھیں تقویٰ کیا سمجھتے ہیں نا، بہت دھیرے دھیرے چلیں گے سر جھکائے ہوئے، بتانے کے واسطے میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں۔ یہ متقی پرہیزگار نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صاحب ایسے ہی شو مار رہے تھے، دھیرے دھیرے بڑا اپنا بتانے کے لیے ہوتا ہے نا۔ بعض لوگ جب ہم تھوڑا سے بڑے ہو جاتے ہیں، مولانا لوگ خاص کر، تو یہ سب ایکٹنگ ہم کرتے ہیں، تو اس ایکٹنگ کی وجہ سے ہی ہمارا کریڈٹ بنتا ہے، کیونکہ بقیہ جو کریڈٹ ہے وہ گھر والے جانتے ہیں، ان کے پاس بنا نہیں پاتے کریڈٹ۔ اب آپ کے سامنے کریڈٹ بنانے کا یہی سب طریقہ رہتا ہے، جب ہم کریڈٹ بناتے رہتے ہیں اپنا۔ وہ بندہ ایسے حضرت عائشہ کے سامنے آ رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی دیکھا، جا کر اس کو بولو، اس بندے کو، کہ اسلام بیمار نہیں ہے، یہ جو سر جھکا ہے، ایک دم ایک طرف گردن جھکی ہے اور ڈھیلے ڈھیلے ہاتھ پہ چل رہے ہیں، وہ دونوں حضرت عائشہ نے فرمایا ان سے بولو اسلام بیمار نہیں ہے، ٹھیک سے چلو جی، ٹھیک سے چلو، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ اللہ کا خوف۔ تقوی کے معنی ہی ہوتے ہیں بچنا، تقوی کے معنی عمل کرنا ہوتا نہیں ہے۔ تقوی کے بنیادی معنی ہی کیا ہوتے ہیں؟ بچنے کے ہوتے ہیں۔ وقا لفظ ایک ہوتا ہے جس کے معنی پرہیز کرنا۔ جتنا آپ اللہ کے منع کی ہوئی چیز اور رسول کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے جائیں گے، اتنے متقی ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ اگر وہ چیز ہوگی تو بہت سونے پر سہاگا ہو جائے گی، اور اگر پہلی والی چیز موجود نہیں ہے تو یہ سب شو ہے، بقیہ کچھ نہیں۔ لہذا وہ پہلا اسٹیپ ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے ہم کو کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے۔ اب جب کھانا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی پہلے سے ڈیسائیڈ کر لینا ہے۔ 3 حصہ اگر بھوک ہے، مطلب 3 روٹی کھانے کی گنجائش ہے، تو 1 روٹی کھانا ہے۔ اگر آپ اس فارمولے پر عمل کر لیں، خاص کر 25 سال سے شروع کر دیں، آپ بیمار نہیں ہو سکتے۔ یہ بیماری کی ساری وجہ کیا ہے؟ پیٹ کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں حکیم کے پاس جب آپ جائیں گے علاج کرنے، وہ سب سے پہلے آپ کو پیٹ کا علاج کرے گا، بقیہ بعد میں کرے گا۔ سارے علاج تو آپ کان کا بولیں، سر کا بولیں، سر میں درد ہے، وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ پیٹ کا علاج کرے گا، کیونکہ سارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کھانے کی وجہ سے سارے سسٹم، بھائی یقینی بات ہے، ایک چکی ہے جو پیستی ہے، چکی میں اس کی ایک لمٹ ہے گیہوں ڈالنے کی، آپ بھر بھرا کر کے پورا گیہوں اکٹھا ڈال دیا، وہ چلے گی ایسے پھر وہ جھومنے لگے گی۔ تو یہ مشین کے ڈائجیشن کا ایک سسٹم ہے، آپ اس میں ٹھوس دیں گے تو یہ چلے گی کیسے بچائیں؟ وہ جتنا کمزور چلے گی اتنا معاملہ کیا ہوتا جائے گا؟ گڑبڑ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حصے میں کھانا کھانا ہے، ایک حصے کے لیے پانی پینا ہے، اور ایک حصہ ہوا کے لیے رکھنا ہے۔ ہم کہاں تک کھاتے ہیں؟ رمضان اگر آ گیا، بیکار آنا تو پانی آ جانا، تب تک نہیں چھوڑنے کا۔ پھر کیا بولتے ہیں مولانا؟ اس کے باوجود یہ بھی بولنے کہ مولانا روزہ بہت لگ رہا ہے۔ روزہ اس لیے لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوئی، اللہ کے رسول کی تابع داری کریں گے تو روزہ نہیں لگتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ سحری میں کبھی کبھی 3 4 5 بادام کھا لیتے تھے، بس روزہ رکھ لیتے تھے۔ ہم 3 4 بادام اگر کھائے تو کیا ہوتا بھائی؟ زیادہ تر تو پورا کھانا کھاتے، ایک بڑا طبقہ سحری میں پورا کھانا کھاتا ہے، حالانکہ وہ سمجھتا ہے کھانا کھا لینے سے ہمارا روزہ میں ہم کو بہت دن بھر ہمارا اس سے کوئی فرق۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے 25 سال سے 1 کپ دودھ پیتا ہوں زیادہ سے زیادہ، یا 1 بریڈ، بس کچھ نہیں ہوتا، اس سے زیادہ کھاتا ہی نہیں۔ میں نے دیکھا لوگ پراٹھا، سالن، چاول، دال سب کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور شکایت بھی ایک صاحب روزہ لگ رہا ہے، روزہ لگے گا۔ بہرحال
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے کھاتے تھے اور اتنا کھاتے تھے ون تھا. جس وقت بھی کوئی آدمی آپ کو دعوت دے دے آپ کہے صاحب چلو ٹھیک ہے ابھی کھا سکتے کھانا. اتنی بھوک ہر وقت موجود رہنی چاہیے, سمجھے نہیں؟ اگر اتنی بھوک موجود ہے اس کا مطلب ہم نے کم کھایا ہے, اور ہم کھاتے ہیں کہ پانی پینے کی گنجائش نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عادت تھی کہ کھانا کھانے کے بعد آپ پانی نہیں پیتے تھے. کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے. بعض روایت میں لکھا ہوا ہے کہ کب کب آپ پانی نہیں پیتے تھے, وہ اکٹھا بیان کر دے رہا ہوں آپ کو. زاد المعاد نے نقل کیا ہے, اور زاد المعاد جب کہا جائے, یہ علامہ ابن قیم کی کتاب ہے. زاد المعاد لفظ ہی استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی روایت اس میں ضعیف نہیں ہے. جو بھی وہ جیسے بخاری کا نام لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی روایت اس کے اندر ضعیف نہیں ہے. ایسے ہی اگر سیرت میں زاد المعاد کا نام لے لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کم چانس ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہو. 99% حدیث کیا ہوتی صحیح ہوتی ہے. زاد المعاد نے عقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورزش کرنے کے بعد کھانا نہیں کھاتے تھے, پانی نہیں پیتے تھے. پھل کھان, اچھا یہ سب چیزیں بعد میں حکیموں نے کہا کہ یہی ہونا چاہیے. پھل کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے. کہیں تھک کر آتے تھے تو پانی نہیں پیتے. صحبت کرنے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے. کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے. کھانا جب ہضم ہو, جو کیا ہوتا ہے جب ہم کھاتے ہیں پانی پی لیتے ہیں. ابھی آپ چاول کو پانی میں ڈال دیں, پکے ہوئے چاول کو جو آپ کھانے جا رہے ہیں پانی میں ڈال دیں, رات بھر آپ ڈالے رہیں, وہ چاول کھڑا کا کھڑا ہی رہنے کا ہے, ہضم نہیں ہونا ہے. اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے کھانے کو کم سے کم آدھا گھنٹہ 40 منٹ چھوڑ دیا جائے اور چھوڑنے کے بعد پانی پیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت تھی کہ آپ کھانے کے بعد پانی نہیں پیتے تھے. اچھا, کھانا جلدی جلدی کھاتے تھے. آپ سوچیں کہ یار ہمیشہ بتایا گیا کھانا دھیرے دھیرے کھانا چاہیے. یہ مولانا صاحب کیا بات کہہ رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کھانا جلدی جلدی کھاتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ پروردگار عالم تیری نعمت ہے, اس میں ہم جلدی کر رہے ہیں. بات سمجھے؟ جیسے کوئی چیز کو آپ بے نیازی اختیار کرتے ہیں, چائے آ کر کے رکھی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں صاحب نہیں پی رہے ہیں, بتانے کے لیے میں بڑا آدمی ہوں. نہیں, وہ نعمت ہے اللہ کی, آپ نعمت کے لیے جلدی کریں. جلدی سے مراد یہ ہے کھانا رکھا ہے بیٹھے ہوئے ایسا نہیں کریں, آپ جلدی کھانا شروع کریں. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے رہتے تھے تو بات بھی کرتے رہتے تھے. بعض لوگ کہتے رہے کھانا کھاتے وقت باتیں, یہ سب مشہور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے درمیان میں لوگوں سے پوچھتے بھی رہتے تھے. کھانا جس نے پکایا ہے اس کے لفظوں میں تعریف بھی کرتے تھے. کتنے لوگ ایسے ہیں, شوہر خاص کر, اگر صرف یہی ایک فارمولا اختیار کر لیں تو بیوی سے ان کا پنگا ختم ہو جائے. آپ صرف اتنا اختیار کر لیں کھانا کبھی کبھی ہفتے میں 1-2 مرتبہ, کیا ماں کیا بنائے تمہیں, دیکھو اس کو گلوکوز چڑھ جاتا. عورت تو اپنی تعریف کے لیے دیوانی ہے. آپ کو کتنا بھی مشکل کام کرنا ہو آپ اس کی تعریف کرے دیکھیے. ہم کیا ہے, کھانا بھی پکا رہی ہے بیچاری جو کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ اگر معلوم ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی رائٹس جانتی نہیں ہے کہ ہمارے یہ رائٹس نہیں ہیں. کھانا پکا کر کے بھی بیچاری یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی ہوں. تو بھائی اگر آپ کو معلوم ہے یہ اس کا رائٹ ہے کہ کھانا چاہے تو نہ پکاوے. اگر وہ کہہ دے کسی وقت کہ کھانا میں نہیں پکاؤں گا, یہ آپ کی ذمہ داری, آپ ہوٹل چلا کے کھانا کھلائے. کیونکہ وہ تمہارے گھر مہمان آئی ہے, تم اس کے گھر نہیں گئے ہو, تم اس کو لے کر اپنے گھر آئے, تمہاری گیسٹ ہے وہ زندگی بھر کے لیے. گیسٹ کی ذمہ داری ہے, میزبان کی ذمہ داری کھانا کھلانے کی ہے. آپ کھانا کھلائے اس کو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو کبھی کبھی تعریف بھی کر دیں, شکریہ بھی ادا کریں کہ بہت اچھا کھانا بنایا. لیکن ہم ایسا کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکانے والے کی تعریف کریں. جو پکاتا تھا اس کو بھی ساتھ بیٹھاتے تھے. جیسے گھر میں پکانے والا ہے, سب سے آخر میں کس کو کھانے کا ہے, کھرچن, پتیلی کی کھرچنی, اس کو اس کے حصے مانی. اللہ کا رسول فرماتے تھے کہ بڑی محنت کی اس نے دھواں کھایا, اپنے ساتھ اس کو بیٹھا لیتے تھے.
کتنے واقعات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں، غیر مسلم اگر ہے مسلمان ہو جاتے اسی چھوٹی سی بنیاد پر۔ اللہ کے سلام اس کو بھی اپنے ساتھ بیٹھا لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا چکتے تھے آپ دعا پڑھتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر بسم اللہ سے کوئی بھی نعمت شروع کی جائے اور الحمدوں پہ ختم کی جائے، یعنی شکریہ لاسٹ میں ہو اور ابتدا میں بسم اللہ ہو، تو ابن حبان حدیث کی کتاب ہے صحیح ابن حبان، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال نہیں ہوگا۔ اگر جس پر آپ نے مثال کے طور پر آپ نے کپڑا پہنا، بسم اللہ کر کے پہنا، بعد میں شکر ادا کہ اللہ تعالیٰ کپڑا پہنا ہے، تو اس کپڑے کے بارے میں قیامت میں سوال نہیں ہوگا کہ اس کپڑے کا آپ حساب دیجیے۔ جس میں یہ دو چیزیں شامل ہو جاتی ہیں اس میں حساب کیا ہوتا ہے ختم۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے ناجائز کام کرو اور یہ دو شروع کر دو کام، یہ مطلب نہیں، کیونکہ فوراً شیطان ہم کو یہ بھی بتانا شروع کرتا ہے کہ ایسا کر دیے تو ایسا ہو جاتا۔ کیا بس ہو رہے ہو؟ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا چکتے تو کھانے کے بعد آپ ہاتھ دھلتے۔ ہاتھ دھلنے میں دونوں ہاتھ دھلتے۔ اگر کوئی چیز موجود ہوتی تو کیا کرتے؟ آپ پوچھ لیتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی چیز نہیں موجود رہی تو آپ نے جو چکنائی لگی ہوئی ہے نا اس کو لے کر کے ہاتھ ایسے مل کر کے کبھی کبھی سر پہ ایسے کیا کر دیا، لگا دیا، اور کبھی کبھی کیا کیا پیروں کے نیچے بھی مل دیا، بعض بسا اوقات ہاتھ پر بھی مل لیا۔ ایسی بھی روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیزیں کھانے میں کھائے ہیں پوری زندگی میں، ایک ایک طرف سے بتا رہا ہوں۔ گوشت میں پہلے بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے، گائے کا گوشت کھایا ہے، مچھلی کھائی، خرگوش کھایا ہے۔ ہرن کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن بعض صحابہ نے ہرن کھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف ہے۔ اچھا، مرغ کھایا ہے، بٹیر کھایا ہے، ایک سرخاب پرندہ ہوتا ہے، بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، کبھی کھایا ہے؟ ہم لوگوں کے علاقے میں ہوتا ہے، بہت زبردست گوشت ہوتا ہے۔ اگر آپ سرخاب کھا لیں گے چکن سب بھول جائیں گے۔ ملتا بہت ہی مشکل سے ہے، اس کے پر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، پر کبھی کبھی لباسوں وغیرہ میں لگائے جاتے ہیں اور جوتے کے اوپر لگائے جاتے ہیں، لیکن بہت مشکل سے جو ہے شکار ہاتھ آتا ہے۔ اس کا بھی گوشت آپ نے کھایا ہے۔ اور ایک نیل گائے ہوتی ہے جس کو جنگلی گدھا کہتے ہیں، ایک دم گائے کی شکل کی ہوتی ہے، اس کا بھی آپ نے گوشت کھایا ہے۔ اچھا، گوشت میں آپ کو دست کا گوشت پسند تھا، یعنی اس پورشن کا گوشت آپ کو پسند فرماتے۔ گردن کے گوشت کے بارے میں بھی ہے کہ گردن کا گوشت، جس گوشت میں ہڈی ہوتی تھی وہ گوشت آپ کو پسند ہے۔ یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جب کھائیں تو یہ نیت کرتے رہیں تاکہ آپ کو ثواب ملتا رہے، کر بھی رہے ہیں اور ثواب بھی کیا ہے نہیں مل رہا ہے، تو آپ کو ہڈی کے ساتھ جو گوشت ہوتا تھا وہ پسند ہوتا تھا، اور آپ پورا گوشت نکال کر کے ہڈی کو بھی کیا کرتے تھے، اچھی طریقے سے چوستے تھے۔ اچھا، روٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جو کی روٹی کھائی ہے، کبھی کبھی گیہوں کی روٹی کھائی ہے۔ گیہوں فقط بہت کم ہوتا تھا، بڑے مالدار لوگ گیہوں کھاتے تھے۔ حالانکہ جو کی روٹی بنسبت گیہوں کی روٹی میں بہت طاقتور ہے، لیکن جو اتفاق سے اس علاقے میں زیادہ ہوتا تھا، گیہوں پیدا نہیں ہوتا تھا، لہذا جو کی روٹی کھاتے تھے، اور جو کو چھانتے نہیں تھے، اسی کے ساتھ ملا کر کے کھاتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی آپ نے کیا ہے کہ آپ نے تمنا ظاہر کی کہ گھی لگی روٹی کھائی جائے، روٹی میں گھی لگا کر کے، ایک صحابی بنا کے لے کر کے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق سے پوچھ لیا کہ جو گھی لگایا ہے وہ گھی کس برتن میں رکھا ہوا تھا؟ نہیں سمجھے؟ ہمارے پاس جیسے ڈبہ ہوتا ہے پلاسٹک کا، اسٹیل کا، ایسے ڈبہ گھی رکھا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا وہ گھی کس ڈبے میں رکھا ہوا تھا؟ کیونکہ فقط پلاسٹک اور اسٹیل تو موجود نہیں تھی، تو کیا ہوتا تھا کہ چمڑے ہوتے تھے، چمڑے کے، ابھی آپ بھی دلی وغیرہ میں ابھی بھی یہ دستور ہے، تیل اگر آپ لیں گے نا تو چمڑے کی جو ہے وہ ہوتی ہیں سراہی ٹائپ، اس میں تیل دیتے ہیں، ابھی بھی ملتا ہے وہ، تو وہ چمڑے کی کپی تھی، اس میں گھی تھا۔ تو حضور نے فرمایا وہ چمڑا کس چیز کا ہے؟ تو انہوں نے کہا چمڑا گو کا ہے۔ گو جانتے ہیں؟ گو چھپکلی سے بڑا ایک جانور ہوتا ہے، کبھی کبھی ڈکیت وغیرہ اس کو اگر دیوار پہ چڑھنا ہو تو اس کے اوپر رسی باندھ دیتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟
आप बहरहाल उसको गो कहते हैं, उसके चमड़े की कुप्पी थी, उसमें घी था। खुद ने फरमाया कि मैं नहीं खाऊं, हालांकि मना नहीं किया, गो खाया गया है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत शौक से गो खाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे दस्तरखान पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या है, कहा गो है, कहा जब मैं नहीं खाऊंगा, हमारे इलाके में नहीं खाया जाता। खालिद बिन वलीद ने शौक से खाया, उसमें घी था, लिहाजा वो घी की रोटी तो आई, आपने उसको पसंद भी फरमाया, लेकिन उस रोटी को खाया नहीं। इसलिए ये रवायत नहीं मालूम होती कि आपने घी लगाकर के रोटी खाई, लेकिन पसंद कर लेना खाना खाने के बराबर ही है। अच्छा, सालन के तौर पे क्या चीजें आपने खाई हैं? उमूमन सालन में लौकी गोश्त के साथ आपको बहुत पसंद, अगर लौकी डाल दी जाती थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते थे जरा लौकी ज्यादा डालो, गोश्त में लौकी ज्यादा डालो, तो आप वो लौकी चुन चुन के खा लेते थे, गोश्त के मुकाबले में लौकी ज्यादा पसंद था। होता क्या है कि जब किसी सब्जी को गोश्त में डाल देंगे तो ऑटोमेटिक लजीज हो जाती, क्योंकि गोश्त का सालन, गोश्त का मसाला सब्जी को मिल जाता। जब हम सब्जी बनाते हैं तो मसाला वो नहीं डालते जो गोश्त में डालते हैं, लिहाजा सब्जी अकेले जब बनती है तो वो जायका नहीं आता जो गोश्त में मिलने के साथ। तो गोश्त का मसाला जब मिलता सब्जी को, सब सब्जी क्या हो जाती, जायके की हो जाती। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त और लौकी बहुत पसंद करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालन में सिरका आपने खाया है, घी के साथ खाया है, तेल के साथ रोटी खाई है, जैतून का तेल स्पेशली खाया है, पनीर के साथ आपने रोटी खाई है, खजूर के साथ आपने रोटी खाई है, सालन में डुबो करके रोटी खाई है, और सालन के साथ अब्दुल हई साहब ने लिखा है कि सालन में मिर्च भी इस्तेमाल की है और मसाला भी इस्तेमाल किया गया। और मसाला और मिर्च ज्यादातर वहां यहाँ से हिंदुस्तान से वक्त क्या होती थी, जाती थी, क्योंकि ये पुराना मरकज है मसाला खाने का, इसीलिए यूरोप वाले मसाला जानते भी नहीं है। आपको मालूम है पठान इतनी ताकतवर होता है, अगर आपको पठान को परेशान करना है 2 मिर्ची डाल दो सालन में, पठान खत्म, सारी ताकत उसकी खत्म हो जाती। वो मिर्ची खा नहीं सकता पठान, मिर्ची देखते उसको क्या होती, उलझन होती है, सारी ताकत सब कुछ मेहनत करता है, लेकिन मिर्ची कभी भूल कर नहीं छूता, वो खाता नहीं है, आदत ही नहीं है उसकी मिर्ची खाने की। बहरहाल मिर्ची भी अल्लाह के रसूल ने खाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरीद खाया है, हरीसा खाया है। सरीद क्या चीज है? सरीद गोश्त में रोटी को भिगो देना, रोटी नरम हो जाना, फिर रोटी को खा लेना, उसको सरीद कहते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरीसा भी खाया। हरीसा क्या है? गोश्त को बोनलेस कर देना, हड्डी हटा देना और गोश्त निकाल करके उसको पकाना, खूब एकदम पक्के मैदा की तरह हो जाए, फिर उसमें गेहूं या दाल वगैरह डाल करके उसको घोट करके कम से कम 7-8 घंटे लगते पकाने में। अरब आज भी बहुत शौक से रमजान में जितने बड़े अरब होते हैं सबके यहाँ हरीसा बनता है, पूरे मोहल्ले में तकसीम होता है। 4-5 बकरे काटते रोजाना, काट करके उसके सारे गोश्त अलग कर देते हैं, उसमें 4-5 किस्म के दाल, जौ को एकदम साफ करके अंदर का हिस्सा और गेहूं को साफ करके अंदर का हिस्सा मिला करके फिर उसको घोटते 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 वो 7-8 घंटे पकता है, और वो फिर तकसीम करते हैं, ये समझ करके कि शरीर क्या है, सुन्नत है, लिहाजा सबको वो तकसीम कराते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दही भी खाया है। क्या खाया है? दही भी खाया है। भुना गोश्त आपको बहुत पसंद था, बस सालन के भुना हुआ गोश्त आप बहुत शौक से फरमाते थे। अच्छा, सब्जी में क्या खाया है? लौकी खाया है, कद्दू खाया है, लहसुन खाया है, प्याज खाया है, चुकंदर खाया है, ककड़ी खाया है। कभी कभी ककड़ी और खजूर मिला के खाते थे, ककड़ी और खजूर मिलाकर खाते। फलों में आपने तरबूज खाया है, तरबूज को कभी कभी खजूर के साथ मिलाकर के खाते थे। खजूर हर हाल में खाया है, पक्की भी खाया है, कच्ची भी खाया, आधी कच्ची आधी पक्की खाया है, सूखी भी खाया है, सेब खाया है, अंगूर खाया है। अनार की तारीफ किए, बाद लोग कहते हैं अनार नहीं मिला है, लेकिन अनार की तारीफ की गई है, क्योंकि अनार का जिक्र जन्नत के फलों में से है, लिहाजा बाद लोग कहते हैं अनार भी खाया गया, लेकिन अनार मिला नहीं है। अच्छा, उसके बाद सूखी चीजों में सोंठ बहुत पसंद, सोंठ मालूम है ना, सोंठ बहुत पसंद थी, जंजबील कहते हैं। ईरान के एक बादशाह ने एक मरतबा अल्लाह के रसूल को सोंठ का एक बहुत बड़ा कुछ मुरब्बा टाइप बना करके पूरा बैग उसने भेजा, फिर अल्लाह के रसूल ने थोड़ा थोड़ा सारे सहाबा को भी दिया और आप भी तनावुल फरमाया।
कलौंजी आप बहुत शौक से खाते थे, जिसको हब्बे अस्वद कहते हैं, काला दाना कलौंजी, और आपने सुना मैं मौत के अलावा हर चीज का इसमें क्या है, इलाज है। इसके तेल भी मिलते हैं आजकल, तो खैर मुख्तलिफ अंदाज में इस पर काम हो रहा है। बहरहाल कलौंजी की बहुत फसीलत बयान की गई है। और शहद, शहद और घी भी मिला करके खाया है, शहद और खजूर भी मिला करके खाया है। शहद और घी के बारे में हकीमों का कहना है कि अगर 50-50 मिला दी जाए तो जहर हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर 50-50% हो गई कि 50 ग्राम शहद और 50 ग्राम घी, और शहद भी असली घी भी असली, ये दोनों मिलता नहीं असली, तो ये जहर हो जाता है। लेकिन ये जो अल्लाह के रसूल ने खाया है कि मिकदार में बराबर नहीं होता था, कम ज्यादा होता था, आपने दोनों चीजें खाई हैं। दूध अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया है, पानी मिला करके भी पिया है, कभी कभी खालिस दूध भी पिया है। शहद अमूमन सुबह आप पीते थे, पानी मिला करके शहद को क्या करते थे, पीते थे। पानी आपको ठंडा पसंद है, ठंडे पानी के लिए मदीना से काफी दूर एक कुआं था, बास सहाबा अल्लाह के रसूल के शौक को पूरा करने के लिए वहां से पानी लेकर के आते थे। और कभी कभी ऐसा भी किया जाता था कि पानी को बासी कर दिया जाता था। जब पानी बासी हो जाता था ऑटोमेटिक क्या होता है, ठंडा हो जाता था। और बासी पानी पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। किसी को भी अगर पेट का कब्ज की बीमारी है, आप उसको मिट्टी के बर्तन में रख दें या तांबे के बर्तन में रख दें रात में, और सुबह उठा करके एक गिलास पानी पी लें, इंशाल्लाह एकदम पेट का मामला जो है वो क्लियर रहेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठा पानी पसंद करते थे और क्या है, ठंडा पानी पसंद करते थे। रात का खाना आप खाते थे और खाने की तरकीब भी देते थे कि भाई रात का खाना खाना चाहिए, क्योंकि रात के खाने छोड़ने से आदमी के अंदर बुढ़ापा बहुत जल्द आता है। पानी के बारे में, खाने के बारे में एक बात बताया कि खाना गर्म आप नहीं पसंद करते थे, खाने में फूंक मारने को नापसंद फरमाते थे, मना किया बाकायदा कि फूंक, जैसे चाय गर्म है आदमी फूंक कर पी रहा है, एकदम मना किया। पानी पीने के बारे में आपने खड़े होकर के पानी पीने से मना फरमाया। पानी के अंदर फूंक, बाद लोग क्या करते हैं, पानी लेते हैं ना, पानी को चूस कर पीना चाहिए, पानी को घट घट करके आवाज नहीं पीना चाहिए, पानी को जो है वो चूस करके पीना चाहिए। और उसी बर्तन में जैसे 3 मरतबा हदीस में आता है कि 3 मरतबा 3 सांसें पानी पिए, उसमें ही सांस नहीं छोड़ना चाहिए। पानी पीने के बाद अलग करें, फिर पानी पिए, फिर अलग करें, फिर पानी पिए। मेडिकली लिहाज से भी वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब हम सांस आउट करते हैं तो हमारे जरासीम क्या होते हैं, बाहर आते हैं। लिहाजा उसके चांसेस ये हैं कि फिर उसमें वो जरासीम शामिल हो सकते हैं। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को 3 सांसें पीते थे, गर्म चीज को फूंक कर, क्योंकि जब आप फूंकेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, बाहर आ रही है, उसके सिलसिले में आपने मना फरमाया है। अच्छा, ये मैं चाह रहा हूं खत्म कर दूं, थोड़ी सी बात और बाकी है ताकि आपको सारी बातें मालूम हो जाए। रात के खाने के बाद आप सोने को नापसंद फरमाते थे। दिन में खाने के बाद आप कैलूला करते थे। कैलूला का मतलब लैलूला नहीं है, लैलूला समझते हैं, लैलूला कहते हैं रात को। कैलूला में हम क्या करते हैं, इतना सोते हैं कि रात की तरीके से सो। अल्लाह के रसूल 15 से 20 मिनट, और कभी आप तजुर्बा करके देखें, दोपहर का खाना खा के 15-20 मिनट आराम करके उठ जाएं, आप उस वक्त से लेकर के इशा की नमाज के बाद तक एकदम फ्रेश रहेंगे। और अगर आप जरा से लंबा कर देंगे, घंटा 1.5 घंटा, अब आपका उठने का दिल नहीं चाहेगा, और फिर मगरिब तक आपके ऊपर वही सुस्ती क्या है, तारी रहेगी। जो लोग ये तजुर्बा कर रहे हैं 10 साल से इसी में परेशान है वो। लिहाजा वो कैलूला जो है वो 15-20 मिनट का होना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेहमान के बारे में आप जब खाना उसको देते थे तो बार बार कहते थे, और खाओ भाई थोड़ा सा, और खाओ माशाल्लाह, और खाओ, ऐसे कहते थे। कोई चीज पीने की होती थी तो भी कहते थे भाई और पियो, और पियो। मतलब ये आप बेनियादी नहीं करें कि मेहमान आया है नहीं निकाल रहा है, क्योंकि वो बेचारा नया आदमी तकल्लुफ करेगा। लिहाजा उस तकल्लुफ की वजह से आप क्या है उसको कहें, और लो भाई थोड़ा सा, अबे आप तो कुछ खाए नहीं भी, और थोड़ा सा खाओ। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमानों को खाना खिलाते थे। जब मेहमान बैठ जाता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ खाते रहते थे। आखिर में मेहमान से बाद में आप उठते थे, क्योंकि आप मेजबान होते, क्योंकि मेजबान अगर जल्दी उठ गया, जब जल्दी उठ गया तो बेचारा वो क्या है, शर्म के मारे खा नहीं पाएगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप क्या करते थे कि आप एकदम आखिर में उठते थे जब सारे मेहमान फारिग हो जाते थे। खाना पहले दस्तरख्वान उठ जाए फिर अल्लाह के रसूल उठते थे।
آج ہمارے پاس کیا، ہم اٹھ جاتے ہیں پھر دسترخوان اٹھتا ہے. یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ دسترخوان اٹھا لیا جائے، پھر اس کے بعد کیا ہے، بندہ اٹھے، اور جو مہمان ہے اس سے بعد میں میزبان اٹھے. اچھا، کھانے میں اگر کوئی آدمی بڑا بیٹھا ہوا ہے، جب 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اس میں سے بزرگ آدمی ہے. بزرگ دونوں لحاظ سے ہے، علم کے لحاظ سے بھی ہے، عمر کے لحاظ سے. بہتر ہے کہ کھانا اس سے شروع کرائیں، اس آدمی سے. اچھا بھائی شروع کریں آپ. جب وہ شروع کر لے تب سارے لوگ کیا کریں، کھانا شروع کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز آتی تھی تو داہنی طرف سے کیا کرتے تھے، دیتے تھے. بائیں طرف والا اگر کوئی بہت بزرگ آدمی بیٹھا ہے تو داہنے والے سے پوچھ لیتے تھے کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں حضرت کو پہلے دے دوں. اس کو کیا کرتے تھے، بائیں والے کو پہلے دیتے تھے. لیکن جب تک دائیں، کیونکہ حق وہ داہنے والے کا ہے، تو داہنے والے کا حق آپ مار رہے ہیں تو اس سے اجازت لیں. اگر وہ کہہ دیتا ہاں ٹھیک ہے تب آپ بائیں والے کو دے دیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے بائیں سے شروع کریں، اسی ایک کے بعد پھر داہنے سے شروع کریں گے. اس ایک آدمی کے احترام کے لیے ایسا کر دیا گیا ہے، ورنہ کیا نہیں جائے گا. داہنی طرف سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. کھانے کے درمیان کوئی آ گیا بندہ، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی آپ اس کو بلا لیتے تھے، او بھائی بیٹھو ماشاء اللہ کھانا کھاؤ. اور اگر آپ بھوکے ہیں تو تکلف نہیں کریں، بیٹھیں. اور یہ آدمی بھی جو بلا رہا ہے یہ تکلف میں نہیں بلائے کہ میں تو رسمی طور پہ بلا رہا ہوں، آپ دل سے اس کو بلائیں. کیا بھائی کھانا. آج تو ہماری عادت کیا ہے، بیٹھو یار بیٹھو. اسے معلوم ہے مجھے بیٹھنا ہے، نہ ہم کو معلوم کو بٹھانا ہے، دونوں کو نہیں معلوم ہے، سمجھے نہیں. لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد کوشش یہ کرنا چاہیے کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد کوئی ایسی بات نہیں کریں کہ جیسے مہمان کو تکلیف پہنچے. کوئی کمنٹ نہ مہمان پر نہ کھانے پر. کھانے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ آپ کھانا نہیں اچھا لگا آپ نہیں کھاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. تھوڑا کھا لیا لیکن نہیں کیا نمک ٹھیک نہیں ہے، تیل زیادہ ہو گیا، یہ نہیں بولتے تھے. کسی کو یہ نہیں محسوس ہونے دیتے تھے کہ مجھے کھانا پسند نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کھا سکتے تھے کھا لیتے تھے، اپنا ہاتھ اٹھا لیتے تھے، لیکن کھانے پر کبھی کمنٹ نہیں کرتے تھے کہ کھانا خراب ہے یا پکانے والے نے کیا. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی. یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. کھانے کے یہ وہ شریعت ہے جس نے ہم کو ہر چیز میں کیا کیا ہے، رہنمائی کی ہے. ہم کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.